بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه الامام البخاری رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ. اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں. وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وجنۃ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے. ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا. یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے. لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا. اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے. بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 مدیں ہیں خرچ کرنے کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا
خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو، والعافین عن الناس۔ یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایصاء، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو، کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر دے۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت مجھے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج۔ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ رسول یزکیہم، روحانی معالج سے تزکیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں، جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے، وہ پھر دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر پی پی کال، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے۔ ایسے بھی اذکار اور عاد ہیں جو حضور نے سب کو بتائے۔ ہر نماز کے بعد بعض اذکار ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے کہ یہ پڑھا کرو، آپ پڑھا کرتے تھے، یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک ہے پرسنل، اس لیے کہ اس روحانی معالج کا کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی، اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے، کسی میں کوئی مرض ہے، کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے، کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال۔ یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا، لہذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا، اسی کی وصیت فرمائی۔
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.